آیت سجدہ کے فضائل اور 60 مسائل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت سجدہ کے فضائل اور 60 مسائل۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 26 صفحات کا رسالہ آیت سجدہ کے فضائل اور 60 مسائل پڑھ یا سن لے، اسے سجدوں کی لذتیں نصیب فرما اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت کر کے اسے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ راہبوں کا قبول اسلام۔ حضرت شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ علیہ بلند مرتبہ ابدال یعنی اولیاء اللہ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اندلس کی جامع مسجد خضر میں نماز فجر کے بعد بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند راہب یعنی غیر مسلم بھی امتحاناً مسلمانوں کے لباس پہن کر مسجد میں لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بیان شروع کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر ایک درزی حاضر ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے عرض کی، حضور آپ کے حکم پر رات کو ٹوپیاں بناتے ہوئے دیر ہو گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ٹوپیاں لیں اور کھڑے ہو کر سب راہبوں یعنی غیر مسلموں کو پہنا دی۔ لوگوں کو اس سے بڑا تعجب ہوا، لیکن معاملہ ابھی تک واضح نہ ہوا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان شروع کر دیا، جس میں یہ جملہ بھی فرمایا، اے فقراء، جب اللہ پاک کی طرف سے توفیق کی ہوائیں سعادت مند دلوں پر چلتی ہیں تو وہ ہر روشنی کو بجھا دیتی ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سانس لیا، جس سے مسجد کی تقریباً 30 قندیلیں بجھ گئیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا، اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے فقراء، جب عنایت کے انوار مردہ دلوں پر روشنی کرتے ہیں تو وہ راحت و سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر ظلمت ان کے لیے روشن ہو جاتی ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سانس لیا تو تمام قندیلوں کی روشنی لوٹ آئی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت سجدہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے، جب سجدہ کیا اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا تو راہب بھی رسوائی کے خوف سے لوگوں کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے میں یوں دعا کی، یا اللہ، تو اپنی مخلوق کی تدبیر اور اپنے بندوں کی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ یہ راہب مسلمانوں کے لباس میں مسلمانوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کے ظاہر کو تبدیل کر دیا، ان کے باطن کو تبدیل کرنے پر تیرے سوا کوئی قادر نہیں۔ میں نے انہیں تیرے دسترخوان کرم پر بٹھا دیا ہے، تو ان کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کے نور میں داخل فرما دے۔ راہبوں نے ابھی سر سجدے سے نہ اٹھائے تھے کہ ان سے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہو گئی اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اللہ پاک کے ولی کی شان دیکھی، جنہوں نے اللہ پاک کی عطا سے غیر مسلموں کو مسلمانوں کے لباس میں دیکھ کر نہ صرف پہچان لیا، بلکہ انہیں اپنی دعا کی برکت سے دائرہ اسلام میں داخل بھی کر لیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس واقعے میں آیت سجدہ کا ذکر ہوا۔ آئیے آیت سجدہ کے بارے میں مفید معلومات اور اس کے فضائل و مسائل سنتے ہیں۔ آیت سجدہ کو آیت سجدہ کیوں کہتے ہیں؟ آیت سجدہ کی تلاوت کرنے سے بلکہ اس کے سجدے والے جز کو سننے یا پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو آیت سجدہ اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ آیت سجدہ سے کفار کو نصیحت۔ اللہ پاک قرآن کریم کے پارہ 30 سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے۔ شان نزول، جب سورہ اقرا میں آیت وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا۔ مومنین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ البتہ کفار قریش نے سجدہ نہ کیا تو ان کے اس فعل کی برائی میں یہ آیت وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ جب کفار کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے۔ نمبر 1، یہ آیت اور اس کے بعد شان نزول میں ذکر ہونے والی آیت بھی آیات سجدہ میں سے ہے۔ انہیں پڑھنے یا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ نمبر 2، اس رسالے میں شامل تمام آیات کا ترجمہ کنز ایمان شریف سے لیا گیا ہے۔ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفار چونکہ انتہائی فصیح و بلیغ تھے، اس لیے قرآن کریم سننے کے بعد ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ قرآن کریم کو اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا مان لیں۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت درست ہونے اور احکامات اور منع کیے جانے والے کاموں میں ان کی اطاعت واجب ہونے کو جان لیا تو ان پر لازم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی اطاعت کریں۔ چونکہ کفار نے ایسا نہیں کیا، اس لیے قرآن سن کر سجدہ نہ کرنے پر اللہ پاک کا ان کی مذمت کرنا حق ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت کی آیت سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آیت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ تلاوت کے سجدوں کی وجہ، حضرت علامہ علی بن سلطان محمد قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو 14 سجدے ہیں ان کے اسباب یہ ہیں۔ نمبر 1، بعض جگہوں پر سجدہ کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ نمبر 2، بعض جگہوں پر سجدے سے انکار کرنے والوں کی برائی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3، بعض جگہوں پر سجدوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نمبر 4، بعض جگہوں پر سجدے کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ بھیڑ لگ جاتی، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سجدہ پڑھتے، ہم آپ کے پاس ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، بھیڑ لگ جاتی حتیٰ کہ ہم میں کوئی اپنی پیشانی کے لیے جگہ نہ پاتا کہ جس پر سجدہ کرے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آیت سجدہ پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہوتا ہے اور سننے سے بھی، اور یہ کہ سجدہ بڑا اہم ہے کہ صحابہ کرام بھیڑ لگا کر یہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ شیطان روتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرنے والے کو دیکھ کر شیطان صدمے سے چور ہو جاتا ہے کہ افسوس، سجدے کی برکت سے یہ تو جنت میں چلا جائے گا،
اور میں جہنم میں جا پڑوں گا۔ اس سلسلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے، افسوس انسان کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا اور اس کو جنت ملی، مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم ملی۔ یہاں کون سا سجدہ مراد ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، انسان کو سجدہ تلاوت کرتا دیکھ کر شیطان حسرت کرتا ہوا وہاں سے بھاگتا ہے، کیونکہ یہ سجدہ نماز کے علاوہ ہے، اور شیطان نے جس سجدے کا انکار کیا تھا وہ بھی سجدہ نماز کے علاوہ تھا، اس لیے اسے یہ یعنی تلاوت کا سجدہ دیکھ کر حسرت ہوتی ہے، نہ کہ سجدہ نماز دیکھ کر، کیونکہ نماز کے سجدے تو خود بھی کرتا رہا ہے۔ شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، واسطہ یہ اس نور کا تھا، حضرت انسان قبلہ بنا، سارے فرشتوں نے سجدہ پیش صفی اللہ کیا، لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ درخت نے آیت سجدہ پر سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن حرملہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز اور دن کے اعمال کو اچھی طرح یاد کر لیا تھا۔ رات کے اعمال کے متعلق میں نے ان کے غلام سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہر رات سورہ صاد والقرآن تلاوت کرتے تھے۔ میں نے خصوصی طور پر یہ سورت پڑھنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، ایک بار کسی انصاری نے ایک درخت کے قریب اس سورت کی تلاوت کی، جب آیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ کیا تو درخت نے بھی سجدہ کیا۔ انصاری نے درخت سے یہ آواز سنی، اے اللہ پاک، مجھے سجدے کے عوض اجر عطا فرما، مجھ سے گناہوں کا بوجھ اتار دے، مجھے شکر کی نعمت سے نواز اور میرے سجدے کو قبول فرما، جیسے تو نے اپنے بندہ خاص حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے کو شرف قبولیت سے نوازا۔ رات میں سجدہ تلاوت اور دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام مسلمانوں کی امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں قرآنی سجدوں میں پڑھتے تھے، سجدہ وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، یعنی میری ذات نے اسے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اور اس کے کان اور آنکھ اپنی طاقت و قوت سے چیرے۔ نماز میں سجدہ تلاوت آئے تو کیا پڑھیں؟ اگر سجدہ تلاوت نماز میں کیا ہے اور نماز فرض ہے تو اس میں سبحان ربی الاعلی پڑھے، اور اگر نفل نماز میں سجدہ کیا تو چاہے یہ پڑھے یا وہ دعائیں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں وہ پڑھیں، مثلا اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ ترجمہ، الہی تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرا مطیع ہوا، میری ذات نے اسے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اسے صورت بخشی اور اس کے کان اور آنکھیں چیریں، برکت والا ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ یا یہ پڑھیں، اللہم اکتب لی عندک بہا اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی
عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، اس سجدے کی وجہ سے تو اپنے نزدیک میرے لیے ثواب لکھ دے اور مجھ سے گناہوں کے بوجھ کو دور فرما، اور اس ثواب کو اپنے پاس میرے لیے ذخیرہ فرما، اور اسے مجھ سے قبول فرما، جیسے تو نے اپنے بندے حضرت داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا۔ حضرت علامہ ابن الملک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، یا یہ کہے سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ ترجمہ، پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 108۔ نماز سے باہر سجدہ تلاوت میں کیا پڑھیں؟ اگر بیرون نماز ہو تو چاہے یہ یعنی جو دعائیں اوپر بیان ہوئیں وہ پڑھے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان و تابعین اعظام رحمت اللہ علیہم سے جو روایات میں دعائیں آئی ہیں وہ پڑھے۔ مثلا صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ سجدے میں یہ کہتے تھے اللہم لک سجد سوادی وبک آمن فؤادی اللہم ارزقنی علما ینفعنی وعملا یرفعنی۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، میرے جسم نے تجھے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا۔ اے اللہ پاک، تو مجھے نفع دینے والا علم اور بلندی عطا فرمانے والا عمل عطا فرما۔ سجدہ تلاوت میں یہ آیت پڑھنا بھی بہتر ہے، سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا۔ ترجمہ، پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے اولیاء کے بارے میں اس دعا کے ساتھ خبر دی ہے۔ شوق تلاوت اور سجدہ تلاوت۔ نقش بندی سلسلے کے عظیم پیشوا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سفر میں تلاوت قرآن کریم فرماتے رہتے، بسا اوقات 3 4 پارے بھی مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ اس دوران آیت سجدہ آتی تو سواری سے اتر کر سجدہ تلاوت فرماتے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سجدے سے پہلے رو۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب تم اللہ پاک کے لیے آیت سجدہ تلاوت کرو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ رونے لگو۔ اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کے دل کو رونا چاہیے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سجدہ تلاوت کے 60 مسائل۔ دینی مسائل کا شوق رکھنے والوں اور سجدہ تلاوت کے مختلف مسائل کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے چند اہم کتب فتح رضویہ، بار شریعت وغیرہ سے سجدہ تلاوت کے کم و بیش 60 مسائل کچھ تسہیل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسائل سوال جواب کی صورت میں بھی ہیں، خوب توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، اور جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو اپنے قریبی کسی عاشق رسول، مفتی اسلام یا دارالفتہ اہل سنت سے فون کر کے سمجھ لیجیے۔ رابطہ نمبر 0311-786-4100۔ نوٹ: رابطہ کرنے کا وقت صبح 10 تا شام 4، علاوہ اتوار۔ وقفہ برائے نماز و طعام دوپہر 1 تا 2۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا کے لیے علم دین حاصل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سجدہ تلاوت کب واجب ہوتا ہے؟ نمبر 1،
آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ 2، فارسی یا کسی اور زبان میں بھی اگر آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا، سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور سجدے کی آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتا دیا گیا ہو۔ 3، پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ 4، سننے والے کے لیے ضروری نہیں کہ بالقصد یعنی ارادتاً سنی ہو، بلا قصد یعنی بلا ارادہ سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ 5، اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و گل یا بہرا ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ 6، سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ یعنی لفظ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ 7، سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب۔ 8، سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ اس میں تشہد یعنی التحیات ہے، نہ سلام۔ 9، اس کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا سجدہ ہے، بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کافی ہے۔ 10، آیت سجدہ بیرون نماز یعنی نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے، اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی۔ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی ترغیب۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے نماز اور نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرنے کے بارے میں فتح رضویہ شریف میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ آسان انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ نماز میں سجدہ تلاوت جس کا نماز میں ادا کرنا واجب ہو اسے فوراً کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ 2-3 آیت سے زیادہ تاخیر کرنا گناہ ہے، اور نماز کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت واجب ہونے کی صورت میں افضل اور گناہ سے بچنے کا محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ فوراً ادا کرے جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے، پھر بھول جاتے ہیں، جیسا کہ عربی محاورہ ہے وَفِي التَّأْخِيرِ آفات، یعنی دیر کرنے میں نقصانات ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کی تاخیر کو مکروہ تنزیہی فرمایا مگر ناجائز نہیں۔ 11، اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے اور سامع یعنی سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 285۔ ترجمہ، ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ 12، پوری سورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ 2-1 آیت پہلے یا بعد کی ملا لے۔ 13، امام نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہیں کیا تو مقتدی بھی سجدہ نہ کرے بلکہ امام کی پیروی کرے۔ 14، عورت نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی لیکن سجدہ کرنے سے پہلے نماز میں حیض آ گیا
تو نماز ٹوٹ گئی اور سجدہ تلاوت معاف ہو گیا۔ 15 آیت کے ہجے کرنے یا ہجے سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ایک حرف کر کے پڑھنا سننا قرآن پڑھنا سننا نہیں کہلاتا۔ 16 اسی طرح اگر کسی پرندے مثلا طوطے نے آیت سجدہ پڑھی تو سننے والے پر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ 17 یوں ہی اگر ایک شخص نے آیت سجدہ پڑھی اور اس کی آواز کھلی جگہ جیسا کہ جنگل وغیرہ میں گونجنے لگی یا پہاڑ وغیرہ کسی چیز سے ٹکرا کر گونجنے لگی اور اس گونج میں آیت سجدہ کے الفاظ بالکل درست سنائی دیے تو بھی سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ 18 اگر سجدے سے پہلے یا بعد میں کھڑا نہ ہوا یا سجدے میں جانے کے لیے تکبیر یعنی اللہ اکبر نہ کہا یا سجدے میں تسبیح نہیں پڑھی تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن تکبیر چھوڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے طریقے کے خلاف ہے۔ 19 اکیلا شخص سجدہ کرے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنا سنت ہے کہ اپنے کانوں سے سن لے، اور اگر دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں تو تکبیر اتنی آواز سے کہنا مستحب ہے کہ وہ بھی سنیں۔ 20 نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ اسی نماز میں فوراً کرنا واجب ہے، دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ دیر کرنے سے مراد آیت سجدہ کے بعد 3 آیات سے زیادہ پڑھ لینا ہے، اس سے کم پڑھا تو اسے سجدے میں دیر کرنا نہیں کہیں گے، البتہ اگر سجدے کے الفاظ سورت کے آخر میں ہوں جیسے پارہ 30 کی سورۃ الانشقاق میں، تو اگر اس کے بعد کی 4 آیتیں بھی مکمل پڑھ کر سجدہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔ 21 اگر نماز میں سجدہ تلاوت کرنا بھول گیا اور سلام پھیر لیا تو جب تک حرمت نماز میں ہو، یعنی جو کام نماز کے خلاف ہیں ان میں سے کوئی کام ابھی تک نہ کیا ہو، تو یاد آتے ہی سجدہ تلاوت کر لے اور اس کے بعد سجدہ سہو کر کے التحیات دوبارہ پڑھ کر دوبارہ نماز کا سلام پھیرے۔ 22 اگر آیت سجدہ کے بعد 3 آیات سے زیادہ پڑھنے سے پہلے رکوع کر کے نماز کا سجدہ کر لیا تو اس سجدے سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ کی ہو۔ 23 آیت سجدہ سورت کے درمیان میں ہو تو افضل یہ ہے کہ آگے کی آیات پڑھنے سے پہلے سجدہ تلاوت ادا کرے، پھر آگے کی آیتیں پڑھ کر رکوع کرے۔ البتہ اگر آیت سجدہ پڑھنے کے فوراً بعد سجدہ تلاوت سے پہلے رکوع کر لیا اور اس رکوع میں سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لی تو اس رکوع سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر سجدہ تلاوت بھی نہیں کیا اور فوراً رکوع بھی نہیں کیا بلکہ آگے کی آیتیں پڑھ کر سورت ختم کی تو اب رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہیں کر سکتا، بلکہ اب سجدہ کرنا ہی ضروری ہے، لہذا جب تک نماز میں ہو سجدہ تلاوت کر لے۔ 24 اگر سجدے والی آیت کے بعد اس سورت کی 2-3 آیتیں باقی ہوں تو اختیار ہے کہ چاہے آیت سجدہ پڑھتے ہی فوراً سجدہ تلاوت کر لے، پھر باقی آیتیں پڑھے، یا چاہے فوراً رکوع اور پھر نماز کا سجدہ کر لے۔ اسی طرح یہ اختیار بھی ہے کہ پہلے باقی آیتیں پڑھ لے پھر رکوع اور نماز کا سجدہ کر لے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں نماز کے سجدے سے خود ہی سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، یا چاہے تو رکوع کے بجائے سجدہ تلاوت کرے، پھر اٹھنے کے بعد دوسری صورت کی کچھ آیتیں پڑھ کر رکوع کرے۔ 25 رکوع میں جاتے وقت اس رکوع سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جانے کی نیت نہیں کی، بلکہ رکوع میں پہنچنے کے بعد یا رکوع سے اٹھنے کے بعد نیت کی، تو اس رکوع سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا، بلکہ اب سجدہ تلاوت ہی کرنا لازم ہوگا۔ 26 جہری یعنی بلند آواز سے قرات والی نماز میں امام نے آیت سجدہ پڑھی تو سجدہ کرنا اولا یعنی بہتر ہے، تاکہ مقتدی بھی سجدہ کر لیں
اور سری یعنی آہستہ آواز سے قرات والی نماز میں بہتر یہ ہے کہ امام سجدہ نہ کرے تاکہ مقتدیوں کو غلط فہمی نہ ہو، بلکہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت کی نیت شامل کیے بغیر فوراً رکوع اور پھر نماز کا سجدہ کر لے، تاکہ اس طریقے سے مقتدیوں کا بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے۔ 27 امام نے سجدہ تلاوت کیا اور مقتدی رکوع سمجھ کر رکوع میں چلے گئے تو حکم یہ ہے کہ رکوع مکمل کیے بغیر فوراً سجدے میں چلے جائیں اور ایک ہی سجدہ کریں، لیکن اگر کسی مقتدی نے رکوع اور 2 سجدے کر لیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ 28 نمازی سجدہ تلاوت بھول گیا اور رکوع یا سجدے یا قعدے میں یاد آیا تو اسی وقت سجدہ کر لے، پھر سجدہ تلاوت سے پہلے جس رکن میں تھا اسے دوبارہ ادا کرے، اور اگر دوبارہ ادا نہیں کیا جب بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز کے آخری قعدے میں تھا اور تب سجدہ تلاوت ادا کیا تو قاعدہ دوبارہ کرنا فرض ہوگا، کیونکہ سجدہ کرنے سے قاعدہ باطل ہو جاتا ہے۔ 29 ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اگرچہ چند شخصوں سے سنا ہو۔ یوں ہی اگر آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے سنی، جب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ 30 مجلس ایک ہونے اور بدل جانے کی تفصیل یہ ہے کہ آیت پڑھنے کے بعد 1-2 لقمے کھانے، 1-2 گھونٹ پینے، بیٹھا تھا تو کھڑا ہو جانے یا 1-2 قدم چلنے، سلام کا جواب دینے، 1-2 بات کرنے، مکان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف چلے جانے سے مجلس نہیں بدلے گی۔ البتہ اگر مکان بڑا ہو جیسے شاہی محل تو ایسے مکان میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے سے مجلس بدل جائے گی۔ کشتی میں ہو اور کشتی چل رہی ہو تو مجلس نہیں بدلے گی۔ ریل کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے۔ جانور وغیرہ پر سوار ہے اور وہ چل رہا ہے تو مجلس بدلتی رہے گی۔ البتہ اگر جانور یا سواری پر نماز پڑھ رہا ہے تو مجلس نہیں بدلے گی، بلکہ ایک نماز کے دوران مجلس ایک ہی رہے گی۔ 3 لقمے کھانے، 3 گھونٹ پینے، 3 کلمے بولنے یعنی 3 باتیں کرنے، میدان میں 3 قدم چلنے، میدان میں 3 قدم چلنے، نکاح یا خرید و فروخت کرنے، لیٹ کر سو جانے سے مجلس بدل جائے گی۔ 31 آیت سجدہ پڑھنے والے نے کئی مجلسوں میں ایک ہی آیت بار بار پڑھی، لیکن سننے والے نے ہر بار ایک ہی مجلس میں سنی تو پڑھنے والا جتنی مجلسوں میں پڑھے گا اس پر اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والے پر ایک سجدہ واجب ہوگا۔ اور اگر اس کا الٹ ہوا، یعنی پڑھنے والا ایک مجلس میں بار بار پڑھتا رہا اور سننے والے نے مختلف مجلسوں میں سنی تو پڑھنے والے پر ایک سجدہ واجب ہوگا اور سننے والے پر اتنے جتنی مجلسوں میں سنا۔ 32 مجلس میں آیت پڑھی یا سنی اور سجدہ کر لیا، پھر اسی مجلس میں وہی آیت پڑھی یا سنی تو وہی پہلا سجدہ کافی ہے۔ 33 ایک مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ چند بار پڑھی یا سنی تو آخر میں ایک ہی سجدہ کرے، اس کے بجائے جتنی بار وہ آیت پڑھی تھی اتنی ہی بار سجدہ کرنا مستحب کے خلاف ہے۔ البتہ درود شریف کا مسئلہ اس سے الگ ہے، وہ یہ کہ اگر ایک مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس بار بار لیا یا بار بار سنا تو درود شریف ایک بار واجب اور بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ 34 ایک جگہ دیر تک بیٹھنے یا قرآن، تسبیح یا کلمہ پڑھنے یا درس و بیان میں مصروف ہونے سے مجلس نہیں بدلے گی۔ البتہ اگر اس دوران بیچ میں کوئی دنیا کا کام مثلا کپڑا سینا وغیرہ کیا تو مجلس بدل جائے گی۔ 35 ایک رکعت میں بار بار ایک ہی آیت سجدہ پڑھی تو ایک ہی سجدہ کافی ہے، خواہ چند بار آیت پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کیا یا ایک بار پڑھ کر سجدہ کر لیا اور اس کے بعد پھر وہی آیت بار بار پڑھی،
اسی طرح اگر ایک نماز یعنی سلام پھیرنے سے پہلے تک کی مختلف رکعتوں میں ایک ہی آیت سجدہ پڑھی تو بھی ایک سجدہ کافی ہے۔ 36 نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کر لیا، پھر سلام کے بعد اسی مجلس میں وہی آیت دوبارہ پڑھی، تو اگر سلام پھیرنے کے بعد نماز کے خلاف کوئی کام جیسا کہ کسی سے بات نہیں کی تھی تو وہی نماز والا سجدہ اس کے بھی قائم مقام ہے، دوبارہ سجدہ واجب نہیں، لیکن اگر دوسرے سے بات کر لی تھی تو دوبارہ سجدہ کرے، اور اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ نہیں کیا تھا پھر سلام پھیرنے کے بعد پڑھی تو ایک سجدہ کرے، نماز والا سجدہ معاف ہو گیا۔ 37 نماز کے علاوہ آیت سجدہ پڑھی اور اس کا سجدہ کر کے نماز شروع کی اور پھر نماز میں بھی وہی آیت سجدہ پڑھی تو اس کے لیے دوبارہ سجدہ کرے، اور اگر نماز سے پہلے سجدہ تلاوت نہیں کیا تھا تو یہ نماز میں کیا ہوا سجدہ اس پہلے والے سجدے کے بھی قائم مقام ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ نماز سے پہلے آیت سجدہ پڑھنے اور نماز شروع کرنے کے درمیان نماز کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو۔ نیز اگر نماز سے پہلے بھی سجدہ تلاوت نہیں کیا اور نماز میں بھی نہیں کیا اور نماز مکمل کر لی تو اب یہ دونوں سجدے ادا نہیں ہو سکتے، اور ایسا کرنے والا گناہ گار بھی ہوگا، لہذا توبہ کرے۔ 38 ایک مجلس میں سجدہ تلاوت کی مختلف آیتیں پڑھیں تو ہر آیت کے بدلے میں الگ الگ سجدہ واجب ہوگا۔ 39 ممبر پر آیت سجدہ پڑھی تو خود اس پر اور سننے والوں پر سجدہ واجب ہے، اور جنہوں نے نہیں سنی ان پر واجب نہیں۔ 40 کسی سبب و وجہ کے بغیر کیا جانے والا سجدہ، جیسا کہ اکثر عوام نماز پڑھنے کے بعد بلا وجہ سجدہ کرتے ہیں، نہ ثواب ہے نہ مکروہ ہے، البتہ اگر اسے سنت یا واجب سمجھ کر کریں تو مکروہ ہوگا۔ 41 جمعہ و عیدین اور سری یعنی آہستہ قرات والی نمازوں میں، اور جس نماز کی جماعت میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہو، ایسی نماز میں امام کو آیت سجدہ پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر آیت سجدہ کے فوراً بعد رکوع کر لے اور رکوع میں سجدہ تلاوت کی نیت نہ کرے تو مکروہ نہیں، کیونکہ اس صورت میں نماز کے سجدے سے امام اور مقتدیوں سب کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ 42 زمین پر آیت سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ سواری پر نہیں کر سکتا، البتہ اگر کسی کے خوف کی وجہ سے سجدہ کرنے سے پہلے سواری پر سوار ہو گیا تو ایسی حالت میں وہ سجدہ سواری پر کر سکتا ہے۔ زمین پر آیت سجدہ پڑھی تو اس کا سجدہ سواری پر نہیں کر سکتا، البتہ اگر کسی کے خوف کی وجہ سے سجدہ کرنے سے پہلے سواری پر سوار ہو گیا تو ایسی حالت میں وہ سجدہ سواری پر کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آیت سجدہ سواری ہی پر پڑی ہو تو اس کا سجدہ بھی سفر کی حالت میں سواری پر کر سکتا ہے۔ 43 بیماری کی وجہ سے سجدے کی طاقت نہ ہو اور اشارے سے سجدہ تلاوت کرے تو سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح سفر میں سواری پر بیٹھے ہوئے آیت سجدہ پڑھی تو اسی پر بیٹھے ہوئے اشارے سے سجدہ کرنے سے بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ 44 ایک شخص نے آیت سجدہ پڑھی لیکن قریب موجود دوسرے شخص نے کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے آیت نہیں سنی تو زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس پر سجدہ واجب نہیں، البتہ کئی علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے آیت نہیں سنی بہرحال اس پر سجدہ واجب ہے۔ 45 طالب علم اگر آیت سجدہ پڑھ رہا ہے اور معلم سن رہا ہے، یا معلم پڑھا رہا ہے اور طالب علم پڑھ رہا ہے اور دونوں نابالغ ہیں تو دونوں پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، مگر کر لینا بہتر ہے، اور اگر ان میں سے ایک بالغ ہے تو صرف بالغ پر واجب ہوگا، خواہ آیت سجدہ وہ خود پڑھے یا کسی سے سنے، اور اگر دونوں بالغ ہیں
تو پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ 46 حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت سن سکتی ہے، ممانعت صرف قرآن مجید پڑھنے یا اس کو بلا حائل چھونے کی ہے، سننے کی کہیں ممانعت نہیں۔ نیز حائضہ عورت نے اگر آیت سجدہ سنی تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے والے پر سجدہ اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ وہ وجوب نماز کا اہل ہو، اور حائضہ عورت وجوب نماز کی اہلیت نہیں رکھتی، یعنی اس پر نہ ان ایام میں نماز فرض ہوتی ہے اور نہ ہی بعد میں قضا لازم ہوتی ہے۔ باری شریعت میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر یا زبانی اور اس کا چھونا اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ 47 نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا، پھر نماز ہی میں وضو ٹوٹ گیا اور وضو کر کے بنا کی، یعنی جہاں سے نماز ٹوٹی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کی، جبکہ بنا کی تمام شرائط پر عمل بھی کیا ہو، پھر دوبارہ وہی آیت سجدہ پڑھی تو دوبارہ سجدہ واجب نہیں۔ البتہ اگر بنا کے بعد اسی نماز میں کسی دوسرے شخص سے وہی آیت سنی تو دوسرا سجدہ واجب ہو جائے گا، لیکن یہ دوسرا سجدہ نماز میں نہیں کر سکتا بلکہ نماز کے بعد کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب کو پتہ چل گیا کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ واقعہ مروی ہے کہ ایک بزرگ چند لوگوں میں بیٹھے ہوئے دل ہی دل میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تاکہ ان کا یہ نیک عمل کسی کو پتہ نہ چلے کہ اچانک جب آیت سجدہ پر پہنچے تو انہوں نے سب کے سامنے سجدہ کیا، جس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ ان بزرگ کے انتہائی تقوی کا عالم تھا کہ انہوں نے گوارا نہ کیا کہ آیت سجدہ پڑھیں اور بارگاہ خداوندی میں سجدہ نہ کریں، حالانکہ دل میں آیت سجدہ پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، جیسا کہ باری شریعت میں ہے آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں 13 سوال جواب۔ سوال: اگر کسی بہرے نے آیت سجدہ تلاوت کی تو کیا اس پر سجدہ واجب ہوگا؟ جواب: اگر اتنی آواز تھی کہ اگر وہ بہرا نہ ہوتا تو سن لیتا تو سجدہ واجب ہو گیا، ورنہ نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے اگر کسی بہرے نے آیت سجدہ تلاوت کی اور بہرا ہونے کی وجہ سے نہ سنی، یعنی اتنی آواز تھی کہ بہرا نہ ہوتا تو سن لیتا، تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ کیا ریکارڈ شدہ تلاوت میں آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب ہوگا؟ سوال: بس میں ایئر فون کے ذریعے ریکارڈ شدہ قرآن پاک کی تلاوت سن رہے تھے، اس میں آیت سجدہ آ گئی تو یہ سجدہ سر کو جھکا لینے سے ادا ہو جائے گا؟ جواب: ریکارڈ شدہ تلاوت میں آیت سجدہ سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوگا اور سر جھکانے کی کوئی فارمیلٹی کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ چینل پر آیت سجدہ سننے کا حکم۔ سوال: مدنی چینل پر اگر لائیو آیت سجدہ سنی تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ جواب: مدنی چینل یا کسی بھی چینل پر اگر لائیو یعنی براہ راست آیت سجدہ سنی تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ کئی سجدہ تلاوت ایک ساتھ ادا کرنے کا طریقہ۔ سوال: اگر کسی کے کئی سجدہ تلاوت رہ گئے ہوں تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: جتنے سجدے رہ گئے ہیں وہ ادا کرے،
اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھے، پھر بیٹھ جائے اور دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر اسی طرح کرے، یوں جتنے سجدے ہیں سب مکمل کر لے۔ سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جہری نمازوں میں آیات سجدہ تلاوت کرنا کیسا؟ جہری نمازوں میں آیات سجدہ تلاوت کرنا کیسا؟ سوال: میں امام مسجد ہوں اور جہری نمازوں میں تسلسل کے ساتھ قرآن پاک سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، یہ ارشاد فرمائیے کہ جہاں جہاں سجدہ تلاوت آئے وہاں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: جہاں سجدہ تلاوت آئے گا آپ کو سجدہ کرنا ہوگا، لیکن آپ چونکہ عام نمازوں میں مسلسل قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے درمیان میں آیات سجدہ آ رہی ہیں، جبکہ عوام صرف تراویح میں سجدہ تلاوت کرنے کے عادی ہیں، اس لیے عام نمازوں میں آپ کا سجدہ تلاوت کرنا عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے بہت پہلے قصہ کسی عالم صاحب سے سنا تھا کہ ایک بے نمازی شخص عید کی نماز پڑھنے گیا تو اتفاق سے نماز میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے امام صاحب کو سجدہ سہو کرنا پڑا۔ وہ بے نمازی سجدہ سہو دیکھ کر چونکا اور سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ کون سا فرقہ ہے جو ایک طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کرتا ہے، اس لیے ہمیں عوام کے ساتھ چلنا چاہیے۔ البتہ سجدہ سہو کے احکامات اپنی جگہ باقی رہیں گے۔ اگر آپ عام نمازوں میں آیت سجدہ آنے کے بعد سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے مستقل نمازیوں کو یہ بات معلوم ہو، لیکن کوئی اجنبی آئے گا اور یہ معاملہ دیکھے گا تو اسے تعجب ہوگا، اس لیے وہ کام کیا جائے جو عوام برداشت کر سکے اور وہ پریشان نہ ہو۔ تنفیر عوام سے بچنا ضروری ہے، ورنہ عوام مسجد سے دور ہو جائے گی کہ امام کو دیکھو فرض نمازوں میں سجدے کرواتا رہتا ہے اور کبھی سری نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ تلاوت کیا تو وہ اور بھی عجیب ہو جائے گا۔ سوال: کیا آیت سجدہ لکھنے یا دیکھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، آیت سجدہ لکھنے یا دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ سوال: کوئی شخص اپنی نماز پڑھتے ہوئے آیت سجدہ سن لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جو شخص نماز میں نہیں، اس نے آیت سجدہ پڑھی اور نمازی نے سن لی تو نماز کے بعد سجدہ کرے، اور اگر نماز ہی میں سجدہ کر لیا تو کافی نہ ہوگا، بعد نماز پھر کرنا ہوگا۔ سوال: نابالغ نے آیت سجدہ تلاوت کی تو کیا اس پر سجدہ کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ نیز نابالغ نے آیت سجدہ تلاوت کی اور بالغ نے سنی تو کیا سننے سے بالغ پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب: نابالغ احکام شریعہ کے مکلف نہیں، لہذا اگر وہ آیت سجدہ تلاوت کرے یا سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر نابالغ نے تلاوت کی اور عاقل بالغ مسلمان نے اس سے آیت سجدہ کی تلاوت سنی تو سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ سوال: وہ کیا صورت ہے کہ آیت سجدہ سنی اور سجدہ کیے بغیر اس کا سجدہ ہو گیا؟ جواب: اگر امام سے آیت سنی مگر امام کے سجدہ کرنے کے بعد اسی رکعت میں شامل ہوا تو امام کا سجدہ اس کے لیے بھی ہے، اور دوسری رکعت میں شامل ہوا تو نماز کے بعد سجدہ کرے۔ سوال: نماز میں سجدہ تلاوت کے بعد کھڑے ہو کر بغیر کچھ تلاوت کیے رکوع کرنا کیسا؟ جواب: ایسی صورت میں سجدہ ادا تو ہو جائے گا مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ سوال: اگر کسی پر بہت سے سجدہ تلاوت ہوں اور وہ انہیں ادا کیے بغیر مر جائے یا ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو اس کی سبک دوشی کی کیا صورت ہوگی؟ جواب: شریعت میں سجدہ تلاوت کا کوئی بدل یا فدیہ نہیں ہے، اسی لیے
جو ادا نہ کر سکا اس پر مرتے وقت اس بارے میں کوئی وصیت کرنا لازم نہیں، یا تو ادا کر لے اور ادا کرنے سے عاجز ہو تو توبہ کرے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ حافظ سجدہ تلاوت بتانا بھول جائے تو سوال، حافظ سجدہ تلاوت بتانا بھول جائے تو کیا کرے؟ جواب، قرآن پاک میں 14 آیات سجدہ ہیں۔ دوران تراویح جب کوئی آیت سجدہ آتی ہے تو حفاظ کرام پہلے بتا دیتے ہیں کہ فلاں رکعت میں آیت سجدہ ہے۔ بسا اوقات حفاظ کرام بتانا بھول جاتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب آیت سجدہ پر پہنچتے ہیں تو شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ بعض حفاظ تو آیت سجدہ پڑھتے ہی نہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ دوسری رکعت ہو تو ٹھیک، ورنہ دوسری رکعت میں کسی اور مقام سے چند آیات پڑھ کر اسے پورا کرتے ہیں۔ کچھ حفاظ آیت سجدہ پڑھ کر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ مقتدیوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ رکوع میں ہوتے ہیں تو کچھ سجدے میں، ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے۔ حافظ صاحب کو بھی ندامت ہونے لگتی ہے۔ ایسی صورتحال میں حافظ صاحب کو چاہیے کہ وہ آیت سجدہ پڑھ کر فوراً نماز کا رکوع کر لیں اور اس رکوع سے سجدہ تلاوت کی نیت ہرگز نہ کریں، پھر قوما کے بعد سجدہ کریں اور اس میں سجدہ تلاوت کی نیت کریں۔ اب اس سجدے سے سجدہ نماز بھی ادا ہو جائے گا اور سجدہ تلاوت بھی، اور مقتدیوں نے سجدہ تلاوت کی نیت نہ کی تو بھی ان کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ سوال، کس صورت میں آیت سجدہ پڑھے اور سنے بغیر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے؟ جواب، امام نے سری نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس صورت میں اگرچہ مقتدی نے آیت سجدہ نہ پڑھی اور نہ سنی، مگر امام کے ساتھ اس پر بھی سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مقصد میں کامیابی کے لیے حنفیوں کے نزدیک قرآن پاک میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں۔ جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے، اللہ پاک اس کا مقصد پورا فرما دے گا، خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14 آیات سجدہ۔ نمبر 1، پارہ 9 سورہ آراف آیت نمبر 206۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ نمبر 2، پارہ 13 سورہ رعد آیت 15۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ نمبر 3، پارہ 14 سورہ نحل آیت 49۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ نمبر 4، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 107، 108، 109۔ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ نمبر 5، پارہ 16 سورہ مریم آیت 58۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ نمبر 6، پارہ 17 سورہ حج آیت 18۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء. Number 7, Para 19, Surah Furqan, Ayat 60. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Number 8, Para 19, Surah Namal, Ayat 25-26. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Number 9, Para 21, Surah Sajda, Ayat 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Number 10, Para 23, Surah Sad, Ayat 24-25. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Number 11, Para 24, Surah Hamim, As-Sajda, Ayat 37-38. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Number 12, Para 27, Surah Najm, Ayat 62. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Number 13, Para 30, Surah Inshiqaq, Ayat 20-21. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Number 14, Para 30, Surah Alaq, Ayat 19. وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.